السلام علیکم، میں ہوں طارق جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم۔ ناظرین، سیاست کی 10ویں قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ولاگ پولنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پولنگ آفیسر کے حوالے سے۔ پولنگ آفیسر پولنگ پروسیس کو جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ووٹر آ جائے ووٹ دینے کے لیے تو سب سے پہلے یہ ووٹر کا اناسی چیک کرتا ہے کہ آیا یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اور اوریجنلٹی دیکھنے کے بعد پھر اس کا نام ووٹر لسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس کا نام موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں موجود تو پھر اس ووٹر کو جو ہے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نام جو موجود ہو تو نام کاٹ دیتے ہیں ووٹر لسٹ میں سے، اور اسی لسٹ میں سے پھر اس کا ووٹر کا جو ہے انگوٹھا لگوا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پولنگ آفیسرز کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی ووٹر کا اناسی، کیا ووٹر کا اناسی اوریجنل ہے یا نہیں ہے اور اس کا نام انتخابی فہرست میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے یہ ووٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی یہ سب سے پہلے ووٹر کے انگوٹھے پہ سیاہی لگاتا ہے۔ سیاہی یعنی اینک لگانے کے بعد پھر اس کو جو ہے 2 بیلٹ پیپر تما دیتے ہیں۔ 2 بیلٹ پیپر تمانے کے بعد یہ ہر بیلٹ پیپر کے بیک سائڈ پہ یعنی پچھلی سائڈ پہ سائن کر دیتے ہیں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں بطور ثبوت، جس کو ہم کاؤنٹر فائل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر جنرل الیکشن ہو تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ایک بیلٹ پیپر تما دیتے ہیں، اور اگر بلدیاتی انتخابات ہے تو امیدواروں کے حساب سے یعنی جنرل کونسلر، یوتھ کونسلر، وومن، مائنارٹیز، نیبرہڈ اور جنرل امیدواروں کے حساب سے جو ہے وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ تھما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ رپورٹ کرتے ہیں پولنگ آفیسرز کو، اور جیسے ہی پولنگ کا عمل ختم ہو جائے تو پھر یہ کاؤنٹنگ میں بھی حصہ لیتا ہے، اور کاؤنٹنگ کے بعد پھر یہ رپورٹ کرتے ہیں پولنگ آفیسر کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ طارق جدون کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔